اب کسی طالب علم کی قابلیت کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا استاد کتنا قابل ہے. جتنا استاد قابل ہوگا اتنا ہی شاگرد قابل ہوگا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے والی ذات اللہ خالق کائنات کی ذات ہے. اب سکھانے والی ذات بھی لازوال ذات ہے اور سیکھنے والی ذات بھی بے مثلو بے مثال ذات ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تو پھر ہم پہ سوال ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ محبوب کو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا؟ میں نے کہا جب سکھانے والی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور سیکھنے والی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال احتوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غدات عن صلاة الصبح فخرج صليا فصبب بالصلاة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں اور ہمیں نماز فجر ادا فرمائیں. صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تاخیر ہوئی. اور کتنی تاخیر ہوئی؟ فرمایا حتی کدنا نترا عین الشمس. فرمایا اتنی تاخیر ہوئی اتنی تاخیر ہوئی یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ ابھی سورج طلوع ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے اتنی تاخیر فرمائی اور فخرج صلیًا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لائے. فصبب بالصلاۃ پھر نماز کے لیے تکبیر پڑھی گئی اقامت پڑھی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو نماز پڑھائی. قربان جاؤں صحابہ کے مقدروں پر کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام الانبیاء کہ سارے نبی جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو جاتے ہیں صحابہ انہی مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے. تو صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائی. فلما سلم جب حضور نے سلام پھیرا کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا اور پھر فرمایا فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل الينا قال اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغدات اني قمت من الليل. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے نماز فجر میں تاخیر کس وجہ سے ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی قمت من اللیل. حضور فرماتے ہیں میں رات کو اپنے رب کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا. حضور نے فرمایا انی قمت من اللیل فتودعت وصلیت. فرماتے ہیں میں نے وضو کیا وصلیت اور میں نے پھر نماز پڑھی. جب میں نے نماز پڑھی تو کہتے ہیں ما قدر لی فنعست فی صلاتی فاستسقلت فاذا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن سورہ. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا حضور نے فرمایا جتنے میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی. فرماتے ہیں اتنے میں مجھے نیند آ گئی اور فرمایا جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے اللہ خالق کائنات کو اپنے سامنے پایا. اور دوسری حدیث پاک فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ. کہتے ہیں کہ میں نے رب کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا. علماء کی توجہ چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ رأیت میں جو تو ضمیر ہے اگر اس ضمیر سے حال بنایا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے جس وقت میں نے رب کو دیکھا اس وقت میرا رب بڑی سونی صورت میں تھا. اور پھر فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ. اگر صورتن سے حال بنایا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس وقت میں نے اپنے رب کو دیکھا جس وقت میں محمد مصطفیٰ نے رب کی زیارت کی فرمایا اس وقت میں بڑی سونی صورت میں تھا. اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہر وقت بڑی حسین و جمیل صورت میں ہوتے ہیں، اس وقت صورت حسین و جمیل صورت سے آقا کیا مراد ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ اس وقت بشریت کے پردے پگھل کر میرے قدموں میں آ چکے تھے اور میں نے نورانی صورت میں اپنے رب کا دیدار.
فرمایا اس وقت بشریت کے پردے پگھل کر میرے قدموں میں آ چکے اور میں نے نورانی صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے جب حسن و جمال کی باری آئی تو حضرت حسان بن ثابت بول پڑے، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ خالق کے کائنات نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اور پھر کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے یا رسول اللہ آپ نے خود چاہا۔ جبریل امین لامکان کی بلندیوں پہ بول پڑے، فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم یجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل امین کہتے ہیں میں مشرق گیا، مغرب گیا، شمال گیا، جنوب گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس گیا، جب میں نے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں دیکھا، حسان تمہاری آنکھ کیسے دیکھ سکتے؟ تو فرمایا جس وقت میں نے اپنے رب کو دیکھا میں بڑی ہی حسین و جمیل صورت میں تھا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی تھی؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ جب میں رب کی بارگاہ میں پہنچا رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے محبوب مجھے یہ بتاؤ آسمان کے فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے، یہ آپس میں گفت و شنید کیوں ہیں، یہ کون سی گفتگو کر رہے؟ تو حضور نے فرمایا فقال اللہ میں نہیں جانتا، اگر کسی بندے کو صرف اتنا جملہ مل جائے تو وہ ممبر پہ چڑھ کے بندروں کی طرح ناچ کے کہتا ہے دیکھو مصطفیٰ نے کہا میں نہیں جانتا، اور تم کہتے ہو مصطفیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیث مبارک پوری پڑھا کرو، تمہاری شروع سے لے کر عادت ہے کہ تم اپنا جملہ لیتے ہو اور شور کرنا شروع کر دیتے ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا جب میں نے اتنا کہا تو اللہ خالق کے کائنات نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا۔ میں اپنے انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔